یہ ہندوستان کی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، کبھی بھی اتنی اینٹی پاکستان حکومت آئی نہیں ہندوستان میں. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہو جائے گا. بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں مرتی ہے بھاڑ میں جائے، ملک آدھا ہو جائے. یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے. اگر میں if I can't rule, to hell with the country. جتنا عمران خان نے فوج کے خلاف کہا ہے، مجیب الرحمان تو اس کے سامنے بچہ ہے. پاکستان میں مالک الیکشن رگ نہیں ہوتے، مینجڈ ہوتے. بات کریں پرائم منسٹر عمران کے انٹرویو کی، جس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات چیت کی ہے کہ وہ اس وقت جو دشمن ملک کا ایجنڈا ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور بھارت کی باقاعدہ انہیں مدد حاصل ہے. بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں مرتی ہے بھاڑ میں جائے، ملک آدھا ہو جائے. یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے. اگر میں if I can't rule, to hell with the country. کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا وقت ہے جو اس سے زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ پاکستان اور انڈیا کا ساتھ isn't it likely؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہونے والا ہے؟ بہت لوگ کہہ رہے ہیں، نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت چھڑ سکتا ہے، اور کہتے ہیں ہوگا، اور میں بھی سمجھتا ہوں جنگ ہوگا، اور میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ کوئی سسپیشن نہیں آتا، شک نہیں پڑتا کہ انہوں نے کچھ کیا؟ بالکل میں مانتا ہوں، اور ایویڈنس، ویٹی ایویڈنس ہونا چاہیے. ہندوستان کا وربل سپورٹ کافی نہیں ہے، مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے. ہندوستان کو اگر یہ ایک سازش ہے تو کنسپریسی کا بھی کوئی مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں جیسے نواز شریف کہتا تھا بے نظیر کے بارے میں کہ یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس. ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس ملک کی کہ ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں فوج کے خلاف، مجیب الرحمان تو اس کے سامنے بچہ ہے. جتنا عمران خان نے فوج کے خلاف کہا ہے، پاکستانی فوج کی تصحیح کی ہے، اور صرف پاکستان میں بیٹھ کے نہیں، انڈیا جیسے ملک میں بیٹھ کے ISI کے بارے میں، اور برطانیہ میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، فرام لیبلنگ دیم ایز جینوسائیڈ جنہوں نے کیا، بمباری کی اپنے عوام پر. اور دوسری بات یہ ہے 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان نیمڈ اپ سٹنگ بریگیڈیئر، نام لے کے، اور کیانی صاحب کو بلیم کر کے کہ جی یہ دھاندلی میں انوالو تھے، چیف جسٹس کو بلیم کر کے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی یا کوئی کنسرن شو کرتا تھا. ہاں لائٹلی آپ نے ضرور کیا ہوگا، بٹ ناٹ ان دا مینر جب عمران خان کی پوری بھری ہوئی ہے ہسٹری. اینڈ اب پھر میں آپ کو چیلنج بھی کروں گا، آپ ایک پروگرام کریں اور میں آپ کو ساری ٹیپیں دوں گا اور آپ چلائیں عمران خان کی، پھر میں کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے وی آر آن دا رانگ. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو شہزادے کے طور پر ٹریٹ کرے، ایون ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر گوز ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ کالز اسامہ بن لادن. ایک سیکنڈ، اسامہ بن لادن کو وہ شہید کہتا ہے، وہ نیو یارک میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ القاعدہ کو پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر. کچھ نہیں ہوتا. جنرل لودھی بھی میرا خیال ہے ان کو تو یاد. عمران خان آپ کی بات نے زبیر، then I have to go to مظہر، آپ کی بات نے مجھے وہ تقریر بھی یاد کروا دی جو میاں صاحب نے کشمیر میں کی تھی، نیلم ویلی میں، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کارگل میں پاکستانی فوج نے جو کارروائی کی اس پہ جو سا ہے وہ کمر کے اندر خنجر گھوم دیا. میں اور واجپئی صاحب جو سا ایک نئی ہسٹری لکھ رہے تھے، اور پورے انڈین میڈیا نے پھر انٹرنیشنلی یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ دونوں نے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. مالک لاسٹ کمنٹ ہے، آگے چلیں. یہ پہلی چیز یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ ہمیں پہلے ڈٹرمن کرنا ہے اپنے ملک میں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کہنے سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے دشمنوں کو جب سول ڈس اوبیڈینس عمران نے سٹارٹ کی تھی تو ہمارے دشمنوں کو ہی فائدہ ہوا تھا. جب وہ IMF لیٹر لکھ رہے تھے، جب وہ بلز نہ پے کرنے کی، ڈیوٹیز نہ پے کرنے کی، PTV پر حملے کی، تو کیا انڈیا کو نقصان ہو رہا تھا یا فائدہ ہو رہا تھا؟ So let's call right and wrong on the basis of what our constitution says. اگر آج ہم نے کہا کہ نیوٹرلٹی سب نیوٹرل ہو جائیں، اس میں کیا خرابی ہے؟
پائیں گے وہ؟ کیونکہ میں تو آج یہ بھی خبر دیکھ رہی تھی کہ جو عدالت نے ناقابل ضمانت نان ویلیبل وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں ان کی ابھی تک وہاں پہ ریسیو نہیں وہ کروا پا رہے، اگرچہ ہم نے وہاں پہ برٹش گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا، اسپیشلی ان سے بھی کہا کہ کروائیں، کیسے لائیں گے ہم انہیں؟ دیکھیے آپ مہربانی سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ریسیو نہیں کروا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ وارنٹ سرو ہونا ہے اور وارنٹ کو وہ سرو نہیں کرنے دے رہا ہے، تو ریسیٹ کی یہ چھوٹی باتیں آپ بھول جائیں۔ میں آپ کو 2-3 چیز بتاتا ہوں، بڑی ضروری ہے۔ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ یہ پریتی پٹیل نام سنا ہے؟ پریتی پٹیل وہ لنڈن انگلینڈ کی انٹیریئر منسٹر ہے، وہ کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے۔ وہ دوسرا اٹارنی جنرل برٹن کا کون ہے؟ وہ بھی ایک اور انڈین ہے۔ وہ اس کے میں نہیں کہتا کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ برٹش ہو گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے اگر یہ پوزیشن جو اس وقت نواز شریف لے رہے ہیں، یہ پوزیشن ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے میں نے پوچھا تھا جب 88-86 میں آئی تھیں، ایک ہیوج کراؤڈ تھا، 88 میں پھر IJI بنی، میں نے پوچھا آپ نے کمپرومائز کیوں کیا جب گورنمنٹ آپ کی میجورٹی آ گئی تھی لیکن آپ کو کنڈیشنز ماننی پڑی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جس اسٹیبلشمنٹ نے، میں اپنے والد سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوں، وہ جتنا طاقتور تھا اگر اس کو پھانسی چڑھا دی اسٹیبلشمنٹ نے تو میں تو ایک تو ویسی ان ایکسپیرینس ہوں، پھر میں ایک عورت ہوں، تو میں تو وہ اس کانفلکٹ میں نہیں جا سکتی، اتنی کانفرنٹریشن پہ نہیں جا سکتی میں۔